قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم ایسی قوم سے قتال نہ کر لو جو چھوٹی آنکھوں اور چھوٹی چپٹی ناکوں والے ہوں گے۔ یہ حدیث ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آخر یہ چھوٹی آنکھیں اور چپٹی ناک والے کون ہیں؟ اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ چنگیز خان اور اس کے سپاہی یعنی تاتاری قوم تھی، جنہوں نے سن 1187 سے سن 1229 تک 42 سال میں آدھی سے زیادہ دنیا پر ظلم و ستم کر کے ان کو زیر کیا تھا۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کسی نے بھی چنگیز خان کی طرح خون نہیں بہایا تو وہ شخص بالکل سچا ہوگا، کیونکہ تاریخ میں اس ظلم و ستم کا 10واں حصہ بھی کہیں نہیں ہوا۔ قرب قیامت میں دجال ظاہر ہوگا، وہ بھی ان لوگوں کو زندہ چھوڑ دے گا جو اس کا حکم مان لیں گے، صرف اپنی مخالفت کرنے والوں کو قتل کرے گا، مگر ان تاتاریوں نے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا، عورتوں، مردوں اور بچوں سب کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے ان کے بچے نکال کر ذبح کر دیتے تھے۔ ظلم کی داستان اتنی عروج پر تھی کہ جس علاقے کو فتح کرتے ان کے زندہ جانوروں کو بھی آگ لگا دیتے تھے اور ساری عمارتوں کو گرا کر ایک سرسبز علاقے کو ویران کھنڈر بنا کر جاتے تھے۔ تاتاریوں کو جہاں بھی کسی مشہور انسان کے مزار یا مقبرے کا پتہ چلتا وہ اسے کھود ڈالتے اور ہڈیوں کو جلا کر اس کی راکھ ہوا میں اڑا دیتے تھے۔ یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کی قبر بھی کھود دی گئی اور ان کی لاش کے ساتھ بھی اسی قسم کے مظالم ڈھائے گئے۔ اس دور کے ایک ادیب نے تاتاریوں کی غارت گیری کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایسا جملہ کہا تھا جو بعد میں ضرب المثل بن گیا تھا۔ اس نے کہا، وہ آئے، سب کچھ کھود ڈالا، جلا دیا، لوٹ لیا اور چلے گئے۔ چنگیز خان نے صرف مسلمانوں کے 15 ملین لوگوں کو قتل کیا، جو کہ تاریخ کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ عالم اسلام کو پیش آنے والا یہ سانحہ اتنا مشہور ہے کہ تاریخ سے دلچسپی نہ رکھنے والے افراد بھی اس سے واقف ہیں۔ شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جو چنگیز خان اور ہلاکو خان کے ناموں کو ایک قاتل کے طور پر نہ جانتا ہو۔ ان بے رحم درندوں کے ہاتھوں امت مسلمہ کا جو قتل عام ہوا، اس کی شہرت نسل در نسل ہمارے زمانے تک بھی پہنچی، اور اس نیو جنریشن کا ہر بچہ بھی چنگیز خان اور ہلاکو خان کے نام سے واقف ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاتاریوں کی اس یورش کے سامنے کوئی محمد بن قاسم یا صلاح الدین ایوبی کیوں پیدا نہ ہوا؟ کیا 1.5 کروڑ مسلمانوں کا قتل عام دیکھ کر کسی بادشاہ یا سپہ سالار کے دل میں مسلمانوں کی مظلومیت کا احساس کیوں نہ پیدا ہوا؟ تو اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ اس دور کے اکثر ملوک و سلاطین نے اس یلغار کے سامنے ہار مان لی تھی۔ مسلمانوں کے اس عظیم قتل عام پر وہ خاموش تماشائی بنے رہے تھے۔ اس دور کے مورخین نے بھی مسلمان حکمرانوں کی اس مجرمانہ غفلت پر جا بجا اظہار افسوس کیا ہے، مگر کم ہمتی، بزدلی، آرام پسندی اور خود غرضی کے ان لاتعداد مریضوں کے درمیان ہمیں اس دور کا ایک باہمت کردار بھی نظر آتا ہے، جس نے اس عالمگیر آفت سے تمام عالم اسلام کی دفاع کی ذمہ داری تنِ تنہا اپنے سر پر لی، اور مسلم حکمرانوں کی کوتاہیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس نے سر دھڑ کی بازی لگا کر اس فریضے کو انجام دینے کی حتی الامکان کوشش کی۔ تاریخ کا یہ لازوال کردار سلطان جلال الدین خوارزم شاہ ہے۔ چنگیزی وحشت کے خلاف خوارزمی سلطنت سے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ اٹھے، اور اس کے بعد ترک میں سے کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کھڑے ہوئے تھے۔ مسلمان سلاطین اور فاتحین میں سلطان جلال الدین خوارزم وہ بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کی ایسی 4 قوموں سے جنگ کی جو مسلمانوں کی سخت دشمن تھیں۔ وہ منگولیا سے یلغار کرنے والے چنگیز خان اور اس کے سپاہیوں یعنی تاتاریوں سے لڑے۔ ان کی تلوار نے ہندو راجاؤں سے برصغیر ہندوستان کے ایک بڑے علاقے کو آزاد کرایا۔ انہوں نے صلیبیوں سے جنگ کر کے گرجستان کو پہلی بار مکمل طور پر اسلامی عملداری میں شامل کرایا۔ ان کی تلوار حسن بن صبا غدار تاریخ کے سپاہیوں کے مقابلے میں بھی ایسی چمکی کہ صدیوں تک اسے سر اٹھانے کا موقع نہ مل سکا۔ چنگیز خان نے کیسے مسلمانوں پر حملہ کیا اور کیوں ظلم و بربریت کی اتنی بڑی داستان رقم کی، یہ سمجھنے کے لیے سلطان جلال الدین کے والد علاء الدین محمد خوارزم شاہ کا دور سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ علاء الدین محمد کے زمانے میں چنگیز خان نے عالم اسلام پر حملہ کیا تھا۔ سن 1200 میں جب علاء الدین محمد خوارزم شاہ بادشاہ بنے تو بہت چھوٹے اور ناسمجھ تھے۔ اس وقت خوارزم کے قریب 2 بڑی ریاستیں تھیں، ایک عیسائیوں کی اور دوسری مسلمانوں کی تھی۔ مسلمانوں کی سلطنت افغانستان اور ہندوستان کی تھی، جس کے بادشاہ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جبکہ عیسائیوں کی سلطنت کا بادشاہ تامیکو طراز تھا اور ان کی سلطنت کو ترکان خطا کہا جاتا تھا۔ بادشاہ بنتے ہی آس پاس کی ریاستوں نے انہیں ناتجربہ کار گمان کر کے خوارزمی سلطنت پر چڑھائی کے منصوبے بننے شروع کر دیے۔ شہاب الدین غوری نے خوارزمی سلطنت پر علاء الدین کے دور میں سب سے پہلے حملہ کیا۔
اور خوارزمی سلطنت کے 5 بڑے شہر نسا، مرو، سرخس، توس اور نیشا پور کو غوری سلطنت میں شامل کر لیا۔ علاء الدین محمد کو تخت سنبھالتے ہی ایک بھیانک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، تاہم اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے شہاب الدین غوری کو خط لکھا۔ انہوں نے تحریر فرمایا، میں سمجھتا تھا کہ میرے والد محترم کی وفات کے بعد اگر ترکان خطا جو کہ کافروں کی سلطنت ہے وہ خوارزم پر حملہ آور ہوئے تو آپ میری امداد کریں گے، لیکن مقام حیرت ہے کہ خود آپ نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ مردانگی کے خلاف ہے۔ آپ میری ریاست سے افواج واپس بلا لیں ورنہ میں ترکان خطا سے مدد لینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ شہاب الدین غوری کو جب یہ خط ملا تو اس نے اس خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ بالآخر علاء الدین نے جنگ کا اعلان کیا اور خوارزمی اور غوری 2 اسلامی سلطنتیں آپس میں لڑیں۔ یہ جنگ 6 ماہ تک چلی۔ بالآخر علاء الدین نے اپنے چینے کے 5 شہر واپس لے لیے اور غوری سلطنت کو شکست ہوئی۔ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شکست کی خبر سن کر ہاتھیوں کی فوج لے کر خود گئے اور خوارزم شہر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ خوارزمی فوج نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا اور پیچھے سے دریائے جیجوں کی اس نہر کا بند کاٹ دیا جس کے کنارے غوری فوج نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کا پڑاؤ ایک جھیل میں تبدیل ہو گیا اور اس سے نکلنے میں ہی 40 دن لگ گئے۔ اس غیر متوقع صورتحال کو دیکھ کر شہاب الدین غوری اپنی افواج کو لے کر واپس چلے گئے۔ راستے میں خوارزمی افواج کے چھاپہ مار دستوں نے ان کی بہت کم فوج کو زندہ سلامت واپس جانے دیا۔ پھر اپریل سن 1202 میں سلطان شہاب الدین غوری دریائے جہلم کے کنارے آرام کر رہے تھے کہ اچانک ایک نوجوان کے خودکش حملے میں آپ کو خنجر لگا اور شہید ہو گئے۔ شہاب الدین غوری کے بعد ان کا بیٹا غیاث الدین غوری افغانستان اور ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ سلطان علاء الدین نے غیاث الدین غوری کو قتل کر کے غور اور فیروز پر قبضہ کر لیا۔ اب خوارزمی سلطنت موجودہ افغانستان کی جنوبی سرحدوں سے متجاوز ہو کر دریائے سندھ کے کنارے تک پھیل گئی۔ غوری خاندان سے 10 سال کی جنگ کے بعد سلطان علاء الدین خوارزم نے ترکان خطا کا رخ کیا اور سب سے پہلے ازبکستان کے شہر بخارا کو بغیر جنگ کے فتح کر لیا۔ اس وقت ترکان خطا کا بادشاہ تانیکو تراز نامی ایک ادھیڑ عمر اور جنگجو شخص تھا جس کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ ہر جنگ میں فتح یاب ہوتا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری بھی ایک بار اس سے شکست کھا چکے تھے۔ وہ علاء الدین خوارزم شاہ کے خلاف لشکر لے کر نکلا لیکن ہار گیا۔ سلطان علاء الدین نے اس کو قید کر کے جیل میں بند کروا دیا۔ بعد میں تانیکو تراز مسلمان ہو گیا اور اب سلطان علاء الدین ترکان خطا کی ساری سلطنت کا مالک ہو گیا تھا اور دریائے سندھ تک غوری سلطنت کا بھی بادشاہ تھا۔ اب ہر جگہ علاء الدین خوارزم کی حکومت اور بہادری کے چرچے تھے۔ خطے میں امن و سکون پھیلا اور تمام لوگ اسلامی سلطنت کے بادشاہ سلطان علاء الدین محمد خوارزم شاہ کے ماتحت خوشی اور مسرت سے رہ رہے تھے۔ سلطنت خوارزم آج کے جن ممالک پر محیط تھی وہ یہ ہیں: ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، افغانستان، ایران، پاکستان کا صوبہ سرحد اور بلوچستان کا کچھ حصہ۔ غوری سلطنت کے خاتمے اور ترکان خطا کی شکست کے بعد ایک طرف تو خوارزمی سلطنت کی سرحدیں پشاور سے آگے نکل کر دریائے سندھ کے ساحل تک پہنچ چکی تھیں اور دوسری طرف شمال مشرق میں چین کی حدود کو چھو رہی تھی۔ علاء الدین محمد خوارزم کی حکومت کی حدود جب چین کو جا لگی تو اسے اس عظیم سلطنت کے بارے میں علم ہوا جو چند دن پہلے ہی چین میں بنی تھی اور چین کی اس نئی حکومت کا بانی چنگیز خان تھا۔ امت مسلمہ کے 15 ملین لوگوں کا قتل کرنے والا یہی وحشی درندہ چنگیز خان ہے۔ آگے ہم بیان کریں گے کہ کیسے سلطان علاء الدین نے چنگیز خان کے ایک قاصد کو مارا اور پھر ساری امت مسلمہ چنگیز خان کے ظلم کی لپیٹ میں آئی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو چنگیز خان کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ دراصل چنگیز خان چین کے علاقے منگولیا میں پیدا ہوا۔ منگولیا ایک بہت بڑا ریگستان ہے۔ یہاں سارے لوگ خانہ بدوش ہوتے تھے اور اپنی پوری زندگی خیموں میں گزارتے تھے۔ چنگیز خان نے خود آدھی دنیا کو فتح کر لینے کے بعد بھی کوئی محل نہ بنوایا تھا، ساری زندگی خیموں میں سویا۔ منگولیا کے ریگستان میں رہنے والے لوگ جہاں پانی اور چارہ ملتا تھا وہیں ڈیرے ڈال دیتے تھے۔ یہ بہت سخت جان لوگ تھے۔ کئی دن کے فاقے برداشت کرنا ان کے لیے ایک عام سی بات تھی۔ قبیلے کے مرد ہفتوں تک مسلسل گھڑ سواری کر لیتے تھے۔ آج کل کے چائنیز کی طرح ان کی شکل تھی۔ اس چپٹی ناک اور مخصوص شکل کی وجہ سے ان میں کوئی جاسوس داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جانوروں کی کھالیں اوڑھتے اور بالوں والے جوتے پہنتے تھے۔ ان جنگلی قبائل میں ایک بڑا قبیلہ مغل کہلاتا تھا۔ اس مغل قبیلے کے سردار کا نام یسوکائی تھا۔ سن 1154 میں یسوکائی کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تموجن رکھا گیا۔ یہی تموجن بدبخت بڑا ہو کر چنگیز خان بنا اور آدھی دنیا کا بادشاہ بنا اور 15 ملین مسلمانوں کا خون بہانے والا قاتل بنا۔ چنگیز خان کا اصل نام تموجن تھا۔ ابھی چنگیز خان کی عمر 13 سال تھی
کہ اس کا باپ دشمن کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے قبیلے والے چنگیز خان کی کم عمری کی وجہ سے اس کو قبیلے کا سردار نہیں بنانا چاہتے تھے۔ وہ اس کو اکیلا چھوڑ کر دوسرے قبائل میں شریک ہو گئے۔ اب چنگیز خان کی والدہ، جس کا نام اولون تھا، اور اس کا بھائی کیسار اور چند وفادار سپاہی چنگیز خان کے ساتھ رکے۔ دشمن قبیلوں نے پھر حملہ کر کے 13 سالہ چنگیز خان کو قید کر لیا اور سارے گاؤں کو آگ لگا دی۔ کاش کہ وہ دشمن قبائل اس کو قید نہ کرتے بلکہ وہیں ہلاک کر دیتے، مگر چنگیز خان چکمہ دے کر دشمن کی قید سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے دشمن کے خوف سے ہجرت کرنے کی بجائے اپنے خاندان کو ساتھ ملا کر دشمن سے بدلہ لینا چاہا۔ 3 سال تک چنگیز خان اور اس کے خاندان کے پاس کوئی خیمہ نہ تھا۔ وہ پہاڑی دروں میں چھپتے اور دشمن پر حملہ کرتے رہتے۔ بالآخر اپنے خاندان کے چند لوگوں کے ساتھ اس نے دشمن کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ جو لوگ اس کی کم عمری کی وجہ سے دوسرے قبائل کی طرف ہجرت کر گئے تھے، رفتہ رفتہ چنگیز خان کی قابلیت دیکھ کر واپس آ گئے۔ ان 3 سال کی مہم کے بعد چنگیز خان کی عمر 17 سال تھی۔ 17 سال کی عمر میں اس نے پہلی شادی اپنی بیوی بورتائی سے کی، لیکن ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک جنگلی قبیلے نے ان پر حملہ کر دیا اور اس کی بیوی کو اغوا کر لیا۔ چنگیز خان پہلے ہی انتقامی آگ میں جل رہا تھا، مزید آگ بگولا ہو گیا۔ ایک چھاپہ مار کارروائی کے ذریعے اس نے اپنی بیوی کو رہا کروا لیا تھا، لیکن اب وہ حاملہ تھی اور اسی حمل سے چنگیز خان کا بڑا بیٹا جوجی خان پیدا ہوا۔ چنگیز خان ساری عمر اپنے اس بیٹے کے نسب کے بارے میں شک میں رہا اور اس کو حرامی سمجھتا تھا۔ جلد ہی دشمن قبائل سے اس کی خون ریز جنگیں ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ کئی بار شکست و فنا کے دہانے پر پہنچا اور کئی بار موت اس کے قریب سے گزری، مگر وہ میدان سے نہ ہٹا۔ اس کے اپنے قبیلے کے بہت سے افراد واپس آ چکے تھے۔ منگولیا کے تمام قبائل مغل قبیلے کو مٹانے کے درپے تھے۔ اگرچہ چنگیز خان کے مغل قبیلے کے لوگ تعداد میں بہت کم تھے، لیکن سب متحد اور چنگیز خان کے حکم پر جان دینے کو تیار تھے۔ رفتہ رفتہ چنگیز خان کے پاس 13,000 جنگجو جمع ہو گئے، لیکن اب تک اس کا کوئی مستقل پڑاؤ نہ تھا۔ دشمن سے تحفظ اور خوراک کو حاصل کرنے کے لیے انہیں بہت جلد ہجرت کرنا پڑتی تھی۔ چنگیز خان کی قبائل کے خلاف فتوحات دیکھ کر مختلف قبائل کے لوگ اس کے ساتھ ملتے جا رہے تھے۔ پھر اس کی سب سے بڑی مدد اونگ خان نے کی، جو کہ چنگیز خان کے باپ کا دوست تھا۔ اس کے قبیلے کا نام کرایت تھا، جو کہ مغلوں کی نسبت بہت زیادہ قوت مند اور وسیع علاقے پر قابض تھے۔ چنگیز خان اپنے والد کے دوست اونگ خان کی بہت عزت کرتا تھا اور اسے اپنے والد کی طرح سمجھتا تھا۔ اونگ خان بھی چنگیز کو جنگی مہارتوں کے بارے میں بتاتا رہتا تھا، لیکن چنگیز خان اقتدار کی ہوس میں اندھا ہو چکا تھا۔ وہ اور زیادہ فتوحات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اونگ خان کے قبیلے کرایت پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اونگ خان اس حملے میں مارا گیا۔ چنگیز خان نے قبیلے کرایت کی جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا اور وہیں رہنے لگا۔ ان فتوحات کے بعد چنگیز خان نے ایک مشاورت طلب کی اور اپنے ماتحت تمام سرداروں کو بلا کر پورے ایشیا پر قبضہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، اور اسی وقت چنگیز خان کا نام تموجین سے ہٹا کر چنگیز خان رکھا گیا۔ چنگیز خان اب تک منگولیا کے صرف خانہ بدوش قبائل پر قابض ہوا تھا، مگر اب اس کا ارادہ 5000 سال پرانی تمدن رکھنے والی چینی حکومت کے پورے چین پر قبضہ کرنا تھا۔ چین حکومت منگولیا کے ان خانہ بدوشوں کو اپنی آوارہ عوام سمجھتی تھی، لیکن ان کے حملوں سے ہمیشہ خوف کھاتی تھی۔ اسی خوف کی وجہ سے چین نے اپنے شمالی علاقے منگولیا کے ساحل پر ایک مضبوط دیوار چین بنوائی تھی، جس کی چوڑائی اتنی تھی کہ بیک وقت 6 گھوڑے اس دیوار پر چل سکتے تھے۔ جو قبیلے اب تک چنگیز خان کے ساتھ تھے، ان کی آپس کی لڑائی سے محفوظ رکھنے کا فقط ایک ہی طریقہ تھا کہ ان کو جنگ میں مصروف رکھا جائے، وگرنہ وہ خود آپس میں لڑ کر فنا ہو جاتے۔ چنگیز خان نے سب سے پہلے چین حکومت کے حریف ممالک پر قبضہ کرنا چاہا، تاکہ جب چین پر حملہ کیا جائے تو یہ حریف ممالک کوئی مصیبت نہ کھڑی کریں۔ چنانچہ اس نے کرغیزستان اور فراختائیوں پر حملہ کیا اور ان دونوں ملکوں پر قابض ہو گیا۔ 4 سال مسلسل لشکر کشی کر کے یہ دونوں ممالک، جو چین کے حریف اور ہمسایہ تھے، اب چنگیز خان کے قبضے میں آ گئے۔ چنگیز خان کو اب چین پر حملہ کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ تھی، لیکن حملہ کرنے کے لیے وہ کوئی بہانہ چاہتا تھا۔ اس وقت چین کے بادشاہ کو دائی دنگ کا لقب ملتا تھا اور چین قوم کی چین پر حکومت تھی۔ منگولیا کے خانہ بدوش لوگ اب تک چین حکومت کو خراج دیا کرتے تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ انہی دنوں چین کا بادشاہ فوت ہو گیا اور اب اس کے بیٹے کو دائی دنگ کا لقب ملا۔ نئے بادشاہ دائی دنگ نے برسر اقتدار آتے ہی دیگر قبائل کی طرح چنگیز خان سے بھی خراج طلب کیا۔ یہ خراج کا مطالبہ دائی دنگ کی سب سے بڑی بھول تھی اور اسی وجہ سے دائی دنگ پورے چین سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ چنگیز خان پہلے ہی حملے کی خاطر بہانہ تلاش کر رہا تھا
چنانچہ خود اس نے ایسا جواب دیا کہ جنگ ناگزیر ہو گئی۔ چنگیز خان نے دائی دنگ کے اس قاصد کو جواب دیتے ہوئے کہا، میں دائی دنگ جیسے بے وقوف کو خراج ادا کر کے خود کو ذلیل کیوں کروں؟ ہاں، اگر دائی دنگ چاہے تو ہمارے تابع رہ کر حکومت کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس پر آمادہ نہیں تو میں سمندر کی لہروں کی طرح بپھرا ہوا لشکر لے کر آ رہا ہوں۔ کچھ عرصے بعد چنگیز خان نے 3,30,000 کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر چین پر حملہ کر دیا۔ اس کے جاسوسوں نے دیوار چین کو عبور کرنے میں اس کی مدد کی۔ یہ حملہ کئی سال تک رہا۔ چنگیز خان ہر سال موسم بہار میں حملہ کرتا اور موسم خزاں میں واپس منگولیا آ جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ حکومت چین کی مدافعت کمزور پڑ گئی۔ دائی دنگ چین خاندان کا آخری بدقسمت بادشاہ ثابت ہوا۔ دائی دنگ چنگیز خان سے ہار مانتے ہوئے اپنے دارالحکومت بیجنگ کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ چنگیز خان نے پورے چین پر قبضہ کر لیا، لیکن اس مہم میں اس کے 12 سال لگ گئے۔ چنگیز خان اب چاہتا تو چین کے محلات میں رہ سکتا تھا، مگر اس نے اپنی فوج کے ایک سپہ سالار مکولی خان کو پورا چین سپرد کیا اور خود واپس منگولیا آ کر خیموں میں رہنے کو ترجیح دی۔ اس کی عمر اب 55 سال سے متجاوز ہو چکی تھی۔ مسلسل فتوحات کر کے وہ تھک چکا تھا اور منگولیا آ کر بہت سا آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا جوجی خان تھا جو پورے لشکر کی خوراک کا انتظام کرتا تھا۔ اس سے چھوٹا چغتائی خان تھا جو کہ قوانین کا امیر تھا۔ پھر اوکتائی خان تھا، یہ اپنے قبیلے کے سرداروں کو جمع کر کے مشاورت کرتا تھا اور جنگی پالیسیاں بناتا تھا۔ سب سے چھوٹا بیٹا تولی خان تھا، یہ پوری فوج کا سپہ سالار تھا۔ چنگیز خان اب ایک بہت بڑی حکومت کا بادشاہ بن چکا تھا۔ بہرحال اس حکومت کے لیے ایک قانون ترتیب دینا تھا، سو اس نے ضرورت سمجھتے ہوئے ایک قانون ترتیب دیا اور اس قانون کو یاسا کہا جاتا تھا۔ یہ یاسا قانون بہت غلیظ اور بھیانک شرائط پر مشتمل تھا۔ یاسا کے قوانین میں لکھا تھا کہ ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کی آزادی ہے، مگر چنگیز خان کے حکم کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ دشمن کے لیے جاسوسی، جھوٹی گواہی، کالے جادو، چوری، زنا اور اغلام کی سزا موت ہے۔ مہینے میں 3 بار نشہ کرنے کی رخصت ہے۔ دوسری قوموں سے مکاری، دغا اور فریب کی اجازت ہے۔ ان کا قتل عام جائز اور ان کی عورتوں کی بے حرمتی بھی درست ہے۔ یاسا کے اس قسم کے عجیب و غریب احکامات میں بے شمار خامیاں بلکہ حماقتیں موجود تھیں۔ چنگیز خان کے حملے کا انداز۔ چنگیز خان کی مسلسل فتوحات کا ایک بڑا سبب دشمن پر اس کے تیز اور اچانک حملے تھے۔ تاتاری خانہ بدوشوں کے پاس کئی گھوڑے ہوتے تھے۔ یلغار کے دوران وہ مسلسل گھوڑے تبدیل کرتے رہتے تھے۔ اس طرح گھوڑے تھکے بغیر سفر جاری رکھتے تھے۔ جب کہیں حملے کا ارادہ ہوتا تو تاتاری قوم دشمن پر بالکل ظاہر نہ ہونے دیتے تھے اور ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کر کے دشمن کو آڑے ہاتھوں لے لیتے۔ ان کی ایک بڑی اہم چال یہ بھی تھی کہ وہ کئی طرف سے دشمن پر حملہ آور ہوتے تھے۔ ان میں ایک سمت سے کیا جانے والا حملہ محض دشمن کو الجھانے اور دوسرے محاذوں سے بے خبر رکھنے کے لیے ہوتا تھا۔ چنگیز خان جس قوم کو شکست دیتے تھے اس پر بالکل رحم نہیں کھاتے تھے۔ جن علاقوں کے لوگ بغیر جنگ کے ان کے تابع ہو جاتے تھے وہاں بھی لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا جاتا تھا۔ سب کے سامنے عورتوں کی عصمت دری ہوتی تھی۔ جنگ کے بعد جو علاقے ان کے قبضے میں آ جاتے تھے ان کو مکمل طور پر فنا کر کے عمارتوں کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ انسانوں کی کھوپڑیاں کاٹ کاٹ کر ان کے مینار بنائے جاتے تھے۔ تاریخ نگارستان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ چنگیز خان کی حدودی مملکت میں داخل ہوا۔ دور سے انہیں ایک سفید پہاڑ نظر آیا۔ قافلے والوں کو لگتا تھا کہ یہ کوئی برف پوش پہاڑ ہے، مگر قریب جا کر حیرت زدہ رہ گئے کہ وہ پہاڑ دراصل ان مردوں کی ہڈیوں سے بنا تھا جو چنگیز خان کی خون ریزی کی نظر ہو گئے تھے۔ چنگیز خان کے پاس اب کرغیزستان، ترکستان، چین، منگولیا اور پورا صحرائے گوبی تھا۔ اب تک مسلمانوں کے کسی علاقے میں بھی چنگیز خان نے حملہ نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں سلطان جلال الدین خوارزم کے والد علاؤالدین خوارزم نے چنگیز خان کا ایک قاصد مار ڈالا تھا، جس کی وجہ سے چنگیز خان نے علاؤالدین کو خط لکھا۔ اس نے تحریر کیا، جس طرح دنیا میں 2 سورج طلوع نہیں ہو سکتے، ایسے ہی دنیا پر 2 بادشاہ بھی نہیں ہوں گے۔ اب پوری دنیا چنگیز خان کے ماتحت ہوگی۔ اب چنگیز خان نے عالم اسلام پر پہلا حملہ کیا تھا اور اس وقت اس کا لشکر 8 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھا، جو کہ تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ بہرحال سلطان علاؤالدین نے چنگیز خان کے قاصد کو کیوں قتل کیا اور کیا وجہ تھی کہ چنگیز خان نے اپنا قاصد علاؤالدین خوارزم کے پاس بھیجا تھا، اور چنگیز خان کی عالم اسلام پر حملے کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس میں سلطان جلال الدین خوارزم کا کیا کردار ہے، یہ سب اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ہسٹوریکل ویڈیو پسند آئی ہو
تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز مل سکیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ